یہ کہانی مسجد کے ایک ایسے امام کی ہے جن کے پاس رات کے اندھیرے میں کافی تعداد میں جنات قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں نہ گاؤں والوں کو کچھ پتا تھا اور نہ ہی امام صاحب کی بیوی کو اس کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ ایک رات امام صاحب کی بیوی اتفاق سے امام صاحب کو تلاش کرتی کرتی مسجد میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ان کے شوہر یعنی امام صاحب کے سامنے کافی تعداد میں ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جنہیں آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس مخلوق نے امام صاحب کی بیوی کے ساتھ کیا کیا، امام صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا، آئیے سنتے ہیں آج کی اس کہانی میں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ کہانی ہے حافظ عبد الرحمن صاحب کی، جو اپنے ہی گاؤں کی مسجد میں کافی سالوں سے امامت کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ یوں تو حافظ عبد الرحمن صاحب کا پورا خاندان زمینداروں کا تھا، آپ کے باپ دادا پردادا سب کے سب زمیندار تھے، لیکن حافظ عبد الرحمن صاحب کا دل بچپن ہی سے دنیا میں کم اور دین میں زیادہ لگ گیا تھا۔ آپ نے جیسے تیسے 10ویں کی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والدین سے کہا کہ میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ آپ کے والدین نے خوشی خوشی آپ کا داخلہ اس دور کے ایک بہترین مدرسے میں کرا دیا۔ تقریباً 2.5 پونے 3 سال کے اندر حافظ عبد الرحمن صاحب حافظ قرآن بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والدین سے کہا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھا یہاں تک کہ آپ عالم دین بن گئے۔ فراغت کے بعد جب آپ اپنے گاؤں واپس آئے تو آپ کے گاؤں میں آپ کے باپ دادا پردادا کی بنائی ہوئی شاہی مسجد میں آپ نے امامت کی ذمہ داری نبھانی شروع کر دی۔ حافظ عبد الرحمن صاحب فجر کی نماز کے وقت چلے جاتے، اس کے بعد گھر واپس آتے، پھر ظہر میں جا کر گھر واپس آتے، کچھ دیر آرام کرتے۔ نماز عصر پڑھانے کے لیے جب آپ مسجد میں جاتے تو پھر نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد ہی گھر واپس آیا کرتی تھی۔ ایک دن نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد حافظ صاحب کی بیوی حافظ صاحب کے گھر آنے کا انتظار کرتی رہی۔ انتظار کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن حافظ صاحب اب تک گھر نہیں آئے۔ حافظ صاحب کی بیوی پر نیند کا غلبہ تھا، لیکن شوہر کے گھر آنے سے پہلے ان کا سو جانا یہ ان کے نزدیک ادب کے خلاف تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہیں۔ جب رات کے تقریباً 12:30 بج گئے تو حافظ صاحب کی بیوی کو فکر ہونے لگی، آج سے پہلے اتنی تاخیر تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر آج کوئی کام تھا تو کم سے کم جاتے وقت مجھے بتا دیا ہوتا، اگر اچانک کوئی کام آ گیا تو کسی کے ذریعے مجھے پیغام ہی پہنچا دیا ہوتا۔ حافظ صاحب کی بیوی گھر میں بیٹھی فکر کرتی رہی۔ اس کے بعد جب ان سے نہ رہا گیا، اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے رات کے اندھیرے میں وہ مسجد کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ ان کا گھر مسجد سے تقریباً 100-125 میٹر کی دوری ہی پر تھا، یعنی کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ لیکن حافظ صاحب کی بیوی نے جب گھر کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا، گلی میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک کونے میں حافظ صاحب کا مکان تھا اور دوسرے کونے میں اس گاؤں کی شاہی مسجد تھی۔ چند گلیوں سے ہوتے ہوئے گزر کر وہاں جانا تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے باہر نکل کر دیکھا، چاروں طرف اندھیرا اور سناٹا تھا، ایک ہو کا عالم تھا۔ لیکن شوہر کی فکر میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ اللہ کے گھر کی طرف یعنی اپنے گھر سے مسجد کی طرف وہ چل پڑتی ہیں۔ اب چند گلیوں کو پار کرنے کے بعد جب انہیں مسجد نظر آنے لگی تو ان کے کانوں میں قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی آواز کو سنا ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں بھلا قرآن شریف کی تلاوت اس وقت کون کر رہا ہوگا؟ حافظ صاحب کی بیوی جیسے جیسے مسجد کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے ان کے کان میں قرآن شریف کی تلاوت کی آواز بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ کئی لوگ ایک ساتھ مل کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آخر کار وہ مسجد کے قریب پہنچ کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب انہیں اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ مسجد کے اندر سے آ رہی ہے۔ مسجد کے اندر باہر سے دیکھنا محال تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے مسجد کے دروازے پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ان کے ہاتھ کا رکھنا تھا مسجد کا دروازہ اپنے
اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ جب مسجد کا دروازہ کھلا تو حافظ عبد الرحمان صاحب کی بیوی نے دیکھا کہ ان کے شوہر سامنے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں میں قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب ایک ساتھ مل کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کے شوہر یعنی حافظ عبد الرحمان صاحب سب کے قرآن شریف کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ حافظ صاحب کی بیوی مسجد کے دروازے پر کھڑی حیرت کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ آخر رات کے اندھیرے میں یہ کون لوگ ہیں جو میرے شوہر کو قرآن شریف سنا رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حافظ صاحب کی نظر اپنی بیوی پر پڑتی ہے۔ حافظ صاحب نے جب اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو تمام لوگ جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے ایک ساتھ وہ بھی پلٹتے ہیں اور حافظ صاحب کی بیوی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے مسجد کے دروازے پر حافظ صاحب کی بیوی کو کھڑا دیکھا، ان سب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، حافظ صاحب کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے اس منظر کو دیکھا، ان کے دل پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے وہیں ممبر پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے یوں کہا کہ تم گھر چلی جاؤ۔ حافظ صاحب کی بیوی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسجد کے دروازے کو بند کر کے فوراً تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ اس گاؤں کے معلوم نہیں دیتے تھے، ان لوگوں کے سر پر بال نہیں تھے، ان سب کے جسم کے اوپر سفید رنگ کا لباس موجود تھا، ان سب کے چہرے نورانی تھے، ان سب کی قرآن شریف کی تلاوت کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے حافظ صاحب کی بیوی کو مسجد کے دروازے پر دیکھا ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حافظ صاحب کی بیوی کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ ابھی گھر آنے کے بعد وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے شوہر کو قرآن شریف سنا رہی تھی۔ میرے شوہر نے آج سے پہلے اس کے بارے میں مجھے کبھی کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میرے شوہر نے مجھے گھر واپس جانے کے لیے کیوں کہا؟ حافظ صاحب کی بیوی ابھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کی دستک کو سنتے ہی ان کی مانو چیخ نکل گئی، وہ گھبرا گئیں، پھر آگے بڑھ کر بہت ہمت سے پوچھا کون؟ حافظ عبد الرحمان صاحب نے کہا میں عبد الرحمان، دروازہ کھولو۔ حافظ صاحب کی بیوی نے فوراً لپک کر دروازہ کھولا۔ حافظ صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کی بیوی نے کہا آپ کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ مسجد میں وہ کون لوگ تھے؟ کئی طرح کے سوالات حافظ صاحب کی بیوی نے یکے بعد دیگرے حافظ صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ حافظ صاحب نے اپنی بیوی کے تمام سوالات کو سنا۔ اس کے بعد اطمینان سے وہ کہتے ہیں تمہیں اتنی رات کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے تھا، آخر تمہیں مسجد میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر حافظ صاحب کی بیوی کہتی ہیں آپ کو آنے میں اتنی دیر ہو جائے گی کہ آپ نے مجھے بتایا تھا، اگر آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو میں اتنی فکر مند کیوں ہوتی، میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی مسجد میں کیوں آتی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ تو عام انسانوں جیسے نظر ہی نہیں آتے، آخر اتنی رات کو آپ کو وہ قرآن شریف کیوں سنا رہے تھے؟ حافظ صاحب کی بیوی نے پھر سے وہ تمام سوالات اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیے۔ آخرکار حافظ عبد الرحمان صاحب نے اطمینان سے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا دراصل وہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ جنات ہیں، فلاں قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یہ رات کے وقت مجھے قرآن شریف سنانے کے لیے آیا کرتے ہیں، عام طور پر نماز عشاء کے چند گھنٹوں کے بعد ہی یہ آ جاتے ہیں، لیکن آج مسجد میں عشاء کے بعد ایک نکاح تھا، نکاح کی وجہ سے مسجد میں لوگ موجود تھے، جب تمام لوگ چلے گئے تو اس کے بعد یہ لوگ آئے ہیں اور یہی وجہ کہ آج مجھے زیادہ تاخیر ہو گئی۔ حافظ صاحب کی بیوی نے جب یہ سنا ان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے کہا اچھا تو یہ رات کے اندھیرے میں جنات آپ کے پاس قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حافظ صاحب کہتے ہیں اگر میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ تم ڈر جاتی اور ہو سکتا ہے کہ تم مجھے بھی رات کو اکیلے مسجد میں نہ جانے دیتی، بس اسی وجہ سے میں نے تمہیں اب تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ بہرحال اب میں ان لوگوں کو چھٹی دے کر آیا ہوں، جلدی سے کھانا گرم کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی نے فوراً کھانا گرم کیا، تازہ روٹیاں تیار کی، اس کے بعد دونوں میاں بیوی کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حافظ صاحب اپنی عادت کے مطابق اٹھتے ہیں،
تیار ہوتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے شب و روز گزرتے رہے۔ چند دنوں کے بعد حافظ صاحب جب نماز ظہر سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک 8-10 سالہ بچہ بھی تھا۔ حافظ صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یہ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرے گا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے جب اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب معصومیت تھی، ایک عجیب سی کشش تھی۔ چونکہ وہ بے اولاد تھی، ان کے دل میں ممتا جاگ گئی۔ فوراً آگے بڑھ کر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑتی ہیں، اسے لا کر بٹھاتی ہیں، اس سے کچھ دیر تک باتیں کرتی ہیں، اس کے بعد اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں۔ اس کے بعد حافظ عبد الرحمن صاحب کی بیوی کا رویہ اس لڑکے ابو بکر کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے کہ ایک ماں کا رویہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس کے سر میں وہ تیل لگایا کرتی تھی، اس کے کپڑے دھویا کرتی تھی، اس کے لیے اس کی پسند کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں تیار کیا کرتی تھی، اور وہ لڑکا بھی گھر کے کاموں میں حافظ صاحب کی بیوی کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن حافظ صاحب کی بیوی نے اسے بازار سے گوشت لانے کے لیے بھیجا، کہا بیٹا بازار سے جا کر 5 کلو گوشت لے کر آ جاؤ، گھر پر کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان کی خاطر مجھے کھانا تیار کرنا ہے۔ اب وہ لڑکا ہاتھ میں جھولا اور پیسہ لے کر بازار جاتا ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی نے کہا تھا کہ 5 کلو اچھا گوشت لے کر آنا۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ واپس آتا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جو جھولا جس کے اندر گوشت موجود تھا، جھولا بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور اس لڑکے کے کپڑے پر، اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے جب یہ دیکھا تو گھبرا جاتی ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر اس کا یہ حال کیوں کر ہوا۔ پھر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید بازار سے جب یہ گوشت لے کر آ رہا تھا کتوں نے دوڑا لیا ہوگا، اسی وجہ سے جھولا بھی پھٹ گیا، کپڑا بھی پھٹ گیا، اور اس کے جسم کے اوپر جگہ جگہ خون لگا ہوا ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی نے گوشت کی فکر نہ کی، بلکہ آپ نے ابو بکر کی فکر کی۔ آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا کیا ہو گیا؟ کیا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا؟ کیا تمہیں راستے میں کتوں نے دوڑا لیا تھا؟ کیا کسی نے گوشت کو چھین لیا؟ کیا کسی نے تمہیں مارا پیٹا ہے؟ طرح طرح کے وہ سوال کرتی ہیں، لیکن ابو بکر کوئی جواب نہیں دیتا۔ آخرکار حافظ صاحب کی بیوی اس کے ہاتھ سے گوشت کا تھیلا لیتی ہیں، کہتی ہیں جاؤ باتھ روم میں جا کر نہا لو، کپڑے تبدیل کر لو، میں تب تک کھانا تیار کرتی ہوں۔ ابو بکر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ حافظ صاحب کی بیوی گوشت کا تھیلا لے کر کچن میں آتی ہیں۔ جب گوشت نکالتی ہیں تو دیکھتی ہیں انہوں نے 5 کلو لانے کے لیے کہا تھا، لیکن جھولے کے اندر صرف تقریباً 1.5 کلو گوشت موجود تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ اسی راستے میں ضرور کتوں نے دوڑایا ہوگا اور انہوں نے چھین کر گوشت کھا لیا ہوگا۔ حافظ صاحب کی بیوی اب کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ حافظ صاحب کی بیوی کہتی ہیں اگر گھر کے کسی کاموں میں مزدور لگائے جاتے تھے تو اکیلا ابو بکر 10 لوگوں کے برابر کام کر لیتا تھا۔ میں اسے کوئی کام کہتی وہ فوراً بھاگ کر اس کام کو انجام دیتا۔ وہ کہتی میں 5 آدمیوں کے حساب سے کھانا تیار کرتی اور دسترخوان پر ابو بکر کو کھلانا شروع کرتی۔ ابو بکر اکیلے وہ 5 آدمیوں کے حصے کا کھانا کھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ گلی کے بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی۔ کھیلنے کودنے کے بعد جب وہ گھر آیا تھکا ماندہ تھا، اس کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا مجھے شربت بنا کر دو۔ میں نے اس کی خاطر 1 جگ شربت تیار کیا، ابھی گلاس میں نکالنا چاہتی تھی کہ اس نے کہا یہ پورا جگ میرے حوالے کر دو۔ میں نے جگ اس کو دے دیا، وہ پورا جگ شربت کا پی گیا۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے اور چاہیے۔ میں نے 1 جگ اور تیار کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے اور چاہیے۔ میں نے اکیلے اسے 4 جگ شربت تیار کر کے دیا۔ میں بنا کر دیتی رہی اور وہ مزے سے پیتا رہا۔ حافظ صاحب کی بیوی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، 8-10 سالہ یہ بچہ، اس کی خوراک اتنی زیادہ کیسے ہے؟ یہ بڑے آدمیوں کے مقابلے اکیلے اتنا کام کیسے کر لیتا ہے؟ اگر یہ کھانے بیٹھتا ہے تو کھانا بھی 5-5 آدمی کے برابر کھا جاتا ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر بڑی حیرت تو تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی نہ خوراک میں کمی کی، نہ کبھی اس سے کوئی سوال کیا، نہ ان کا کبھی رویہ بدلا۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب کے گھر پر کوئی کام لگا ہوا تھا، مزدور کام میں مصروف تھے۔ ابو بکر بھی ان کے ساتھ جا کر کاموں میں لگ گیا۔ کام کرتے کرتے اچانک اس کا پاؤں پھسلا، زمین پر گرا اور اس کے سر پر چوٹ آ گئی۔ حافظ صاحب کی بیوی نے جب یہ دیکھا
तड़प उठी, फौरन भागकर उसको उठाकर लाती हैं और कहती हैं, बेटा तुझे कहाँ चोट लगी। हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन इसके बावजूद हाफिज साहब की बीवी माँ की ममता की बुनियाद तड़प उठती हैं। फौरन अबू बकर को अपने साथ घर लाती हैं और घर लाने के बाद उसके जख्म को साफ करती हैं, मरहम पट्टी करती हैं। उसके बाद कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारे सर पर तेल लगा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम सो जाओ। ये कहकर हाफिज साहब की बीवी अबू बकर के सर पर तेल लगाना शुरू करती हैं। तेल लगाते लगाते उन्हें महसूस होता है जैसे अबू बकर के सर में कोई चीज चुभी हुई हो। हाफिज साहब की बीवी के हाथ में 2-3 मरतबा वो चीज लगी। उन्होंने पूछा कि बेटा ये क्या है। इस पर अबू बकर ने कोई जवाब न दिया और सर दबाने से मना कर दिया। बहरहाल बात आई गई हो गई, हाफिज साहब की बीवी भी भूल गई। एक दिन फिर से हाफिज साहब की बीवी जब अबू बकर के सर में तेल लगा रही थी तो तेल लगाते लगाते उनके हाथों में फिर दोबारा वही चीज चुभने लगी। उन्होंने कहा, बेटा उस दिन तुम गिर गए थे, तुम्हारे सर पर चोट आई थी, लगता है उसी वक्त तुम्हारे सर में कोई चीज चुभ गई है, बार बार मेरे हाथ में लग रही है, रुको मैं देखती हूँ कि तुम्हारे सर में क्या है। अब अबू बकर ने कुछ भी न कहा। हाफिज साहब की बीवी ने उसके सर के बालों को हटाकर जब उस चुभने वाली चीज को देखा तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो कोई लकड़ी का टुकड़ा था या कोई कील थी। हाफिज साहब की बीवी ने कहा, तुम्हारे सर में तो कोई चीज चुभी हुई है, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? रुको बेटा मैं इसे निकाल देती हूँ। अबू बकर ने बार बार मना करने की कोशिश की, हाफिज साहब की बीवी न मानी। हाफिज साहब की बीवी ने अबू बकर के सर में चुभने वाली उस चीज को जैसे तैसे पूरी ताकत के साथ बाहर खींच लिया। अभी उसे खींच कर निकालना था, अल्लाह अकबर, एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बम फट गया हो, चारों तरफ धुआं छा गया। जब धुआं हटा तो हाफिज साहब की बीवी ने देखा उनकी आंखों के सामने अबू बकर मौजूद नहीं था, बल्कि एक लंबा चौड़ा जिन खड़ा था जिसका चेहरा बड़ा खूंखार था। वो बड़ी बड़ी आंखों से हाफिज साहब की बीवी की तरफ देख रहा था। हाफिज साहब की बीवी ने जैसे ही ये मंजर देखा उन पर गशी तारी हो जाती है। चंद घंटों के बाद जब हाफिज साहब की बीवी को होश आता है तो अपने कमरे के बिस्तर पर वो पड़ी थी। उनके सिरहाने उनके शौहर बैठे हुए थे। अपने शौहर को देखते ही हाफिज साहब की बीवी कहती हैं, अबू बकर कहाँ है? अबू बकर कहाँ है? अबू बकर को कुछ हुआ तो नहीं? इस पर हाफिज साहब कहते हैं, तुम आराम करो, तुम अबू बकर की फिक्र मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इस पर हाफिज साहब की बीवी कहती हैं, अबू बकर के सर में मैं तेल लगा रही थी, उसके सर में कोई चीज चुभ रही थी। मैंने उस चीज को जब खींचकर बाहर निकाला, अचानक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद पता नहीं अबू बकर कहां चला गया। मेरे सामने एक खूंखार सा जिन खड़ा हुआ था जो मुझे गुस्से में देख रहा था। इसी वजह से मैं बेहोश हो गई। आखिर उसने अबू बकर को तो कुछ नहीं किया ना। इस पर हाफिज साहब कहते हैं, अल्लाह की बंदी, वो कोई और नहीं बल्कि वही अबू बकर था जिसे देखकर तुम डर गई। हाफिज साहब की बीवी कहती हैं, वो अबू बकर था? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अबू बकर तो कितना प्यारा सा था, कितना छोटा सा था, ये तो बड़ा खूंखार था, कितना लंबा चौड़ा था। इस पर हाफिज अब्दुल रहमान साहब कहते हैं, दरअसल वो एक शरीर जिन्नात था, वो एक बदमाश जिन था। हमारे गांव की एक लड़की पर वो आशिक हो गया था। उस लड़की को और उसके घर वालों को दिन रात वो परेशान कर रहा था। कई महीनों की पढ़ाई के बाद जैसे तैसे मैंने उस पर काबू पाया था और मैंने उसके सर में एक कील ठोक दी थी और यही वजह है कि वो मेरा गुलाम बन गया था, मेरा नौकर बन गया था और इसीलिए मैं उसको एक बच्चे की सूरत में लाकर तुम्हारे हवाले कर गया था और तुमने उसके सर से उस कील को निकालकर उसे आजाद कर दिया। अल्लाह की बंदी, जिन्नात कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते कि कोई इंसान उन्हें अपने काबू में कर ले। हाफिज साहब कहते हैं, मैंने बहुत मुश्किल से उसे काबू में किया था और तुमने उसे आजाद कर दिया। अब वो एक ना एक दिन हमसे जरूर बदला लेगा। हाफिज साहब इसके बाद हिफाजत के लिए जो कुछ बन पड़ता था वो करना शुरू कर दिया। आपने मुसलसल पढ़ाई शुरू कर दी, आपने पूरे घर का हिसार भी कर दिया, आपने अपनी बीवी के गले में तावीज भी डाल दिया। एक दिन हाफिज साहब जब घर पर मौजूद नहीं थे, अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हाफिज साहब की बीवी ने पूछा,
کون؟ باہر سے آواز آئی، میں ابو بکر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حافظ صاحب کی بیوی نے فوراً تڑپ کر گھر کے دروازے کو کھول دیا۔ دیکھا تو سامنے وہی 8-10 سال کا لڑکا ابو بکر موجود تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی یہ بھول گئی کہ یہ انسانی بچہ نہیں بلکہ یہ تو جنات ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگاتی ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لاتی ہیں، گھر میں لا کر بٹھا کر اس سے سوال کرتی ہیں، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم نے جانے سے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں کب سے تمہاری محبت میں تڑپ رہی ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ابو بکر کہتا ہے، کیا کرتا، مجبوراً مجھے جانا ہی پڑا۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں پوری زندگی آپ کے پاس آتا جاتا رہوں گا، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ حافظ صاحب سے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ اگر آپ نے حافظ صاحب کو میرے بارے میں بتا دیا، ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب پھر سے میرے سر میں ایک بار کیل ٹھوک دیں، اس لیے آپ انہیں مت بتائیے گا۔ آپ نے مجھ سے جو محبت کی، آپ نے میری خاطر جو کچھ بھی کیا، میں اسے کبھی بھلا نہیں سکتا۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو اور حافظ صاحب کو زندگی میں کبھی بھی میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات ہوں، اس وجہ سے مجھے جانا پڑے گا، لیکن میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ جیسے ایک اولاد اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، اسی طرح میں آپ کی خدمت کروں گا، اور آپ بھی مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر جو کچھ بھی میرے لائق کام ہو مجھے بتا دیجئے گا۔ اس کے بعد حافظ صاحب کی بیوی کہتی ہیں، وہ ہمیشہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا جاتا رہا، وہ ہمارے یہاں سے بہت دور اپنے قبیلے میں رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بھی میرے پاس مجھ سے ملانے کے لیے آیا تھا، پھر اس کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوئی اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا مجھ سے ملانے کے لیے۔ حافظ صاحب کی بیوی کہتی ہیں، ایک طویل عرصے تک میں نے اس راز کو اپنے شوہر سے چھپائے رکھا، لیکن جب ابو بکر مسلسل میرے پاس آتا جاتا رہا تو ابو بکر سے پوچھ کر میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی، لیکن اس شرط پر بتائی کہ آپ ابو بکر کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے بھی وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد ابو بکر ہمیشہ میرے پاس آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابو بکر ایک فرما بردار اولاد کی طرح میری خدمت کرتا، اکثر وہ میرے پاس اپنا وقت گزارتا، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی میرے آس پاس ہوتے تھے، اور اسی طرح سے ایک فرما بردار اور نیک جن نے میری زندگی بھر خدمت کی جسے میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ ابو بکر کا رویہ میرے ساتھ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح تھا، اور میں بھی اس کے ساتھ ایک ماں کی طرح رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ایک جن جو کل تک بدماش تھا ایک لڑکی پر عاشق ہوا، لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کو پریشان کرتا تھا۔ ایک نیک عورت کی صحبت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے اخلاق و کردار کو بدل دیا۔ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دی، اس نے انسانوں کو پریشان کرنے سے توبہ کی، اور اس کے بعد اسی نیک صفت عورت کے ساتھ فرما بردار بیٹے کی طرح وہ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جنات کے شر سے، ان کی شرارتوں سے، شیطانی وسوسات سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ بھی ان کے شر کے شکار ہو چکے ہیں، اللہ تبارک تعالی ان سب کو جنات کے شر سے نجات عطا کرے، سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔